أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، خاکسار مولانا مکرم محمد کریم الدین شاہد صاحب کی تقریر ہی پیش کرے گا۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ صفِ دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ سامعین محترم، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بحیثیت سلطان القلم۔ سامعین، قدیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ اصلاح خلق کے لیے اپنے مامورین اور مرسلین کو مبعوث فرماتا ہے تو جسمانی اور ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ انہیں اظہار خیال کے لیے زبان و بیان کی قوتوں اور ان سے بھی روشناس فرماتا ہے۔ مثلاً ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ امی محض تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب والعجم، کہ میں تمام عرب و عجم سے فصیح ہوں، اور فرمایا اوتیت جوامع الکلم و خواتمہ، کہ مجھے خدا تعالیٰ نے جامع اور افضل کلمات عطا فرمائے ہیں۔ بس انبیاء اور مامورین کو زبان و بیان کی قوتوں سے اس لیے سرفراز کیا جاتا ہے کہ یہ خوبی ان کی تکمیل انسانیت پر ایک دلیل ہو، اور چونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے سنیں اور سمجھیں اور سیکھیں، اس کو پوری کامیابی کے ساتھ اپنے مخاطبین کے دلوں میں اتار دیں، اور یہ بات بغیر زبان پر پوری قدرت کے ممکن نہیں۔ اسی سے وہ روحانی انقلابات برپا کیے جا سکتے ہیں جو بعثت انبیاء کی اصل غرض ہیں، اور اس دنیا میں ان کی تشریف آوری کا اصل مقصد اور مدعا ہوتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اصلاح خلق اور تربیت انسانی کے لیے مامور فرما کر آپ کے سپرد یہ کام فرمایا کہ اشاعت اسلام کر کے ضلالت اور گمراہی میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو خدا تعالیٰ کے آستانے پر لا ڈالیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ذہنی، اخلاقی، روحانی قوتیں عطا فرمائیں، وہاں آپ کو تحریر کے ملکے سے بھی سرفراز فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار فرمایا، اور فرمایا کہ ید بیضا کے باؤتا بندہ باز با ذوالفقار می بینم، یعنی اس کا وہ روشن ہاتھ
جو تمام حجت کی روح سے تلوار کی طرح چمکتا ہے، پھر میں اس کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ یعنی ایک زمانہ ذوالفقار کا تو گزر گیا کہ جب ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھی، مگر خدا تعالیٰ پھر اس ذوالفقار کو اس امام کو دے گا اس طرح پر کہ اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانے میں ذوالفقار کیا کرتی تھی۔ سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار علی کرم اللہ وجہہ ہے جو پھر ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی یا اردو کی کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ سامعین محترم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ملک کے مذہبی جمود کو توڑ کر اس میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے ایک اثر انگیز، وجد آفرین اور پرمعارف زندہ لٹریچر کی بنیاد رکھی اور ایسی تصنیفات اپنے بعد چھوڑی ہیں جن میں ادب اور انشاء پردازی کے تمام اعلیٰ اجزاء شامل ہیں، جو تصنع اور تکلف سے پاک ہیں۔ اظہار خیال میں جہاں تفصیل درکار تھی وہاں تفصیل سے کام لیا، اور جہاں اختصار کا موقع تھا وہاں اختصار کو ترجیح دی۔ غرض آپ کا کلام اتنا نفع رساں، اس کے الفاظ اتنے حسین، اسلوب ادا اتنا خوبصورت اور دلکش ہے، اور سلاست اور روانی ایسی دل آویز و دل نشیں ہے، اور مقاصد ایسے واضح، روشن اور ٹھوس دلائل سے مزین ہیں کہ طبیعت تاثر سے سرشار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے تو ہمارے مخالف علماء عامت المسلمین کو ان کتب کے پڑھنے سے یہ کہہ کر روکتے تھے اور اب بھی روکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جادو ہے۔ وہ جادو کیا ہے؟ در حقیقت یہی حق و صداقت اور روشن دلائل کا جادو ہے جو پاک دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ حضرات، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلمی جہاد کا آغاز 1872 سے ہوا، جب آپ نے ملک کے مختلف اخباروں میں اپنے مضامین شائع کروانے شروع فرمائے، اور سب سے پہلا مضمون بنگلور کے 10 روزہ اخبار منشور محمدی کی 25 اگست 1872 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اس تاریخی مضمون میں آپ نے ایک نہایت اہم اعلان فرمایا، جس میں آپ نے دنیا کے تمام مذاہب کو چیلنج دیا کہ ایک سچے مذہب کی نشاندہی کا آسان طریق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے سچائی پر کاربند ہونے کے لیے کہاں تک زوردار اور مؤثر طور پر تلقین کی ہے۔ یہ زبردست معیار قائم فرماتے ہوئے آپ نے پورے وثوق سے یہ اعلان فرمایا کہ آپ ہر اس غیر مسلم کو 500 روپے کی رقم بطور انعام پیش کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنی مسلمہ مذہبی کتب سے ان تعلیمات کے مقابل آدھی بلکہ 1/3 تعلیمات بھی پیش کر کے دکھا دے جو آپ اسلام کی مسلمہ اور مستند مذہبی کتب سے نکال کر دکھائیں گے۔ خدا کے شیر کی یہ پہلی للکار تھی جس کو سن کر پورے ہندوستان میں خاموشی کا عالم طاری ہو گیا اور کسی شخص کو حضور کا یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اسلام احمدیہ۔ سامعین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیت، آریہ سماج، برہمو سماج، غرض تمام مذاہب منظم شکل میں اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک ایسی مستقل تصنیف کی ضرورت تھی
جس میں باطل کے اس مرکب حملے کا علمی، عملی، عقلی، منقولی ہر لحاظ سے اس کا جواب موجود ہو۔ چنانچہ دین حق کے سپہ سالار اور سلطان القلم نے روح الحق کی تائید سے نہایت مختصر وقت میں ایک معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور یہی وہ مبارک کتاب تھی جس کے متعلق مدتوں قبل عالم شباب میں بذریعہ کشف آپ کو خبر دی گئی تھی کہ قطبی نام کی ایک کتاب لکھنا آپ کا مقدر ہے۔ گویا یہ کتاب آسمان ہدایت پر کتب ستارے کی طرح چمکے گی، اور سلطان القلم کے اس عظیم شاہکار کو ذوالفقار علی قرار دیا کہ یہ حضرت علی کی تلوار کی طرح باطل شکن کتاب ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس مایہ ناز تصنیف کے دلائل اور براہین کے ناقابل تردید ہونے پر اس قدر یقین اور ایمان تھا کہ جب اس کا پہلا حصہ شائع ہوا تو آپ نے اس میں تمام مذاہب کو 10,000 روپے کا انعامی چیلنج دیتے ہوئے یہ پرشوکت اعلان فرمایا کہ جو شخص حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دلائل کا جو قرآن شریف سے اخذ کر کے بیان کیے گئے ہیں اپنی الہامی کتاب سے آدھا یا تہائی یا چوتھا یا پانچواں حصہ ہی نکال کر دکھا دے، اور اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو حضور کے دلائل کو ہی نمبر وار توڑ کر دکھا دے، تو آپ بلا تعامل اپنی 10,000 کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے۔ حضرات، واقعاتی لحاظ سے بھی براہین احمدیہ سلطان القلم کا ایک شاہکار ثابت ہوئی، اور کفر و الحاد کا وہ سیلاب جو بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کتاب کے منصہ شہود پر آتے ہی یکسر پلٹ گیا، اور عیسائیت کا وہ فولادی قلعہ جس کی پشت پناہی حکومت کی پوری مشینری کر رہی تھی اس سے پاش پاش ہو گیا۔ اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ مستقبل میں اسلام کی طرف سے کفر کے خلاف جو آخری روحانی جنگ لڑی جائے گی وہ انہی ہتھیاروں سے لڑی جائے گی جو براہین احمدیہ کے روحانی اسلحہ خانے میں پہلے سے موجود ہیں۔ براہین احمدیہ کے منظر عام پر آتے ہی ملک کے طول و عرض میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور مسلمانان ہند جو کفر کے پے در پے حملوں سے نڈھال ہو چکے تھے خوشی اور مسرت سے تمتما اٹھے، اور حضور کو بے مثال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسے اسلامی مدافعت کا ایک زبردست شاہکار قرار دیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کتاب کے محاسن و کمالات پر تقریباً 200 صفحات پر مبسوط ایک ریویو لکھا، اور اس کتاب کو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اپنی نوعیت کی واحد اسلامی خدمت قرار دیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ، قرآنیہ اور معجزات نبویہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے اور بشش میں خود ملاحظہ کر لے۔ براہین احمدیہ کے دوسرے تبصرہ نگار لدھیانے کے مشہور باکمال صوفی مرتاض حضرت صوفی احمد جان صاحب تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا بلند مقام اور عالی مرتبہ فوراً بھانپ لیا اور ہزار جان سے فریفتہ ہو کر پکار اٹھے کہ سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ غلام احمد کی! مشہور مسلم اخبار منشور محمدی بنگلور کے ایڈیٹر مولوی محمد شریف صاحب لکھتے ہیں
کہ اس کتاب کی زیادہ تعریف کرنی ہماری حد امکان سے باہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق و تدقیق سے اس کتاب میں مخالفین اسلام پر حجت اسلام قائم کی گئی ہے وہ کسی تعریف و توصیف کی محتاج نہیں۔ اس بات اسلام و حقیقت نبوت اور قرآن میں یہ لاجواب کتاب اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ سامعین محترم، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان مضمون نگاروں میں سے نہیں تھے جو کبھی کبھار لکھتے ہیں اور جن کا سرمایہ تحریر بہت قلیل ہوتا ہے، بلکہ اپنی 36 سالہ تحریری زندگی میں آپ نے ہزارہا صفحات کا زندہ لٹریچر دنیا کو دیا، جو آج تک اپنی عظمت شان اور علوم ظاہری و باطنی سے لبریز حقائق کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قلم پر آپ کا اقتدار محض کسی ایک مضمون پر نہ تھا، بلکہ آپ نے اسلام کی صداقت کے دلائل دیے، قرآن مجید کے فضائل بتائے، آیات قرآنیہ کی تفاسیر لکھیں، اسلام کے مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے، وید اور قرآن کا موازنہ کیا، وحی اور الہام کی حقیقت بیان کی، دعا کی فلسفی اور وجہ بتائی، معجزات اور مکاشفات کی کیفیت ظاہر کی، مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے دلائل دیے، اپنے دعوی کی تشریح کی، پیش گوئیوں کے ثبوت دیے، دجال، یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کی حقیقت بتائی، احادیث کا صحیح مرتبہ متعین فرمایا، زندہ مذہب کی علامات بتائیں، زندہ خدا اور زندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دیا، مسئلہ تناسخ اور قدامت روح و مادہ کا ثبوت دیا، ان کا رد لکھا، علم و نفس کے نکات سمجھائے، منہ پھٹ مخالفین کو برجستہ اور برمحل حوالوں سے مبہوت بنایا، غرض اپنے مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے بحث کے عنوانات میں سے ایک زبردست تنوع کا ثبوت دیا، اور پھر یہ سب کچھ کسی ایک زبان میں نہیں لکھا، بلکہ عربی میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا اور اردو میں بھی لکھا، اور ان تینوں زبانوں میں نہ صرف نثر میں بلکہ نظم میں بھی لکھا، تاکہ ہر ذوق کا انسان اس چشمہ رواں سے سیراب ہو سکے، اور یوں تحریر کا ایک زندہ گراں قدر اور زندہ سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا، جس سے تا قیامت آنے والی نسلیں استفادہ کرتے چلی جائیں گی۔ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام مکی، غلام مکی۔ حضرات، اس موقع پر خاکسار سلطان القلم کے لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ سے ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے جن میں اسلام کے محاسن اور خوبیاں بیان کر کے اسلام کی عظمت شان اور غلبہ ثابت کیا جائے، اور یہ موقع سن 1896 میں آپ کو اس وقت میسر آ گیا جب لاہور میں جلسہ مذاہب عالم منعقد کیا گیا، اور اس جلسے میں حضرت مسیح موعود کو بھی اپنا مضمون سنانے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ آپ نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ آپ کو ایسے مضمون کا القاء کرے جو اس مجمع کی تمام تقاریر پر غالب رہے۔ آپ نے دعا کے بعد دیکھا کہ ایک قوت آپ کے اندر پھونکی گئی ہے، اور آپ نے آسمانی قوت کی ایک زبردست جنبش اپنے اندر محسوس کی۔ ان دنوں آپ کو اس حال کا عارضہ تھا، آپ نے ناسازی طبع کے باعث لیٹے لیٹے ہی قلم برداشتہ مضمون لکھنا شروع کیا۔ آپ ایسی تیزی اور جلدی سے مضمون لکھتے تھے کہ نقل کرنے والوں کے لیے اسے نقل کرنا مشکل ہو گیا۔ جب حضور مضمون مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا، یعنی خدائے علیم و خبیر نے اپنے الہام سے مطلع فرمایا کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ چنانچہ جب آپ کا یہ مضمون یعنی اسلامی اصول کی فلسفی پڑھا گیا
تو جلسے کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اس پر منتظمین جلسہ نے اس کا وقت بڑھا دیا، لیکن پھر بھی صرف ایک سوال کا جواب مکمل ہو سکا تھا، جبکہ 4 اور سوالوں کے جوابات پڑھنے ابھی باقی تھے۔ تب حاضرین کے اشتیاق اور اصرار پر جلسے کا 1 دن اور بڑھا دیا گیا، اور جب مکمل مضمون سنا دیا گیا تو ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ مضمون بالا رہا، مضمون بالا رہا۔ اس طرح حضرت سلطان القلم کا ایک اور عظیم الشان شاہکار منصہ شہود پر آیا، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک کے مختلف اخبارات نے اس مضمون کو خراج تحسین پیش کیا، جس کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ کلکتہ کے اخبار جنرل گوہر آصفی نے 24 جنوری 1897 کو لکھا کہ صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا کیا۔ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب کے روبرو ذلت اور ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے تھام لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے، بالا ہے۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے لکھا، کہتے ہیں کہ عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا۔ مرزا صاحب کا لیکچر بحیثیت مجموعی ایک مکمل اور حاوی لیکچر تھا، جس میں بے شمار معارف و حقائق اور حکم اور اسرار کے موتی چمک رہے تھے، اور فلسفہ الہیہ کو ایسے ڈھنگ سے بیان کیا گیا تھا کہ تمام اہل مذاہب ششدر ہو کر رہ گئے۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس طرح آ کر گری جیسے شہد پر مکھیاں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ لیکچر جو بعد میں اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے اردو میں شائع ہوا، اس کے اب تک 52 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے لیے راہ ہدایت ثابت ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، تکبیر! غلام احمد کی! غلام احمد کی! سامعین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بحیثیت سلطان القلم اپنی زندگی میں 80 سے زیادہ کتب تحریر فرمائی ہیں، جن کا احاطہ کرنا اس مختصر اور محدود وقت میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم مختصر تعارف کے طور پر ہم صرف یوں کہہ سکتے ہیں کہ 36 سالہ عرصہ تحریر میں حضور علیہ السلام نے پرانی تحریروں کو چھوڑ کر براہین احمدیہ سے حجت اسلام پوری کی، آریہ دھرم کو لتاڑا، ان کے لیے شاہنہ حق تیار کی، نسیم دعوت کے ذریعے خشک دماغوں کے تر و تازہ ہو جانے کا موقع پیدا کیا، فتح اسلام اور خدا تعالیٰ کی تجلی خاص کی بشارت دی، توضیح مرام کی، ازالہ اوہام فرمایا، آئینہ کمالات اسلام تیار کر کے اسلام کی زندہ خوبیوں اور دائمی برکتوں کا چہرہ دکھایا، برکات الدعا بتائیں، اپنی سچائی کا اظہار کیا، پھر بغداد، گولڑا اور ندوہ والوں اور عبدالحق غزنوی اور کیسرا ہند کے لیے روحانی تحفے تیار کیے، کرامات الصادقین ظاہر فرمائیں، شہادت القرآن پیش کی، نور الحق، ضیاء الحق اور نور القرآن پھیلایا، سر الخلافہ بیان کیا، آریوں اور سکھوں کے غلط خیالات کو ست وچن سے رد فرمایا، اسلامی اصول کی فلسفی بتائی، عالم پر حجت اللہ قائم کی، ضرورت الامام پیش کی، نجم الہدا کو چمکایا، راز حقیقت کھولے، کشف الغطاء کیا، حقیقت المہدی بیان کی،
نزول المسیح کی کیفیت بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحت کے تذکرے میں بتایا کہ کس طرح مسیح ہندوستان میں پہنچے، تریاق القلوب تیار کی، توبۃ النصوح کرنے والوں کے لیے کشتی نوح بنائی، کتاب البریہ میں اپنے سوانح قلم بند فرمائے، سیرت الابدال لکھی، 2 عظیم الشان فدایان ملت کی شہادتوں پر تذکرۃ الشہادتین تحریر کیا، علامات المقربین تجلیات الہیہ کی چمکار دکھائی، حقیقت الوحی سپرد قلم کی، تشمع معرفت کا پتہ دیا اور برادران وطن کے نام پیغام صلح بھیجا۔ پس سلطان القلم کی ہزارہا تحریرات میں سے بطور نمونہ محض چند اقتباسات احباب کی ضیافت طبع اور ازدیاد ایمان کے لیے پیش خدمت ہیں۔ سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مذاہب کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان ذات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ فرمایا، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں، اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے۔ ایک شخص جو اپنے پاس ایک خزانہ رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسے کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے؟ پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ تمہارا خدا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے، تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں، کس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدہ دشوار کا؟ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام مکی، غلام مکی۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے آقا حضرت خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا،
غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، فرمایا کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق اس کے شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہا درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اسی لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں ہی اس کو دے دیں۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، حضرت خاتم الانبیاء غلام مکی۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ حضرات، قرآن کریم کی بلند شان کے متعلق بھی آپ نے قرآن کریم کی بلند شان کے متعلق بھی بے انتہا حکمت اور معرف سے بھرا ہوا لٹریچر چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے۔ وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دی ہیں اور دشمن کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر ایک چیز کی تفصیل ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ سامعین کرام، 19ویں صدی میں غیر مسلموں کی جانب سے اسلام اور قرآن مجید پر حملوں کے نتیجے میں جہاں مسلمان لیڈر اور علماء مدافعانہ رنگ اختیار کر رہے تھے، وہاں اکثر مسلمان لیڈر اور علماء بھی استجابت دعا سے بھی منکر ہو رہے تھے۔ اس تعلق سے سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب برکات الدعا تحریر فرمائی، اور اس میں قبولیت دعا کو معقولی اور منقولی رنگ میں ثابت کرتے ہوئے آپ نے خود اپنا وجود بطور ثبوت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا دعا کی ماہیت یہ ہے، فرمایا کہ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ
اور اس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندے کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خاصی عجیبیہ پیدا کر لیتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجے کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تب اس کی روح آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ اولیاء ان دنوں تک عجائبات و کرامات دکھاتے رہے ہیں، ان کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہو گئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بقدر ہمہ وعمہ وحزنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی مقدس جماعت پر آنے والے ابتلاؤں پر صبر و ثبات اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور جماعت احمدیہ کو مستقبل کے بارے میں عظیم الشان خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں۔ فرمایا کہ میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نگاہ سے دیکھتا ہوں اور جہاں تک میں دوربین نگاہ سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے۔
جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر ایک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہیں جن کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! حضرت محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! سامعین محترم، آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سلطان القلم کی وفات پر غیروں نے جو بہت بڑا خراج عقیدت پیش کیا، ان کے صرف چند اقتباسات پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ان دنوں اخبار وکیل امرتسر کے ایڈیٹر تھے، وہ لکھتے ہیں، حضور کی وفات پہ لکھتے ہیں، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ تھی اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلابات کے تار الجھے ہوئے تھے، وہ شخص اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، خالی ہاتھ دنیا سے اٹھ گیا۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے جاتے ہیں، دکھا جاتے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے، اور آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ اخبار کرزن گزٹ دہلی کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ صفات، مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو انہوں نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں، وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرے کا رنگ بدل دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ اگرچہ مرحوم پنجابی تھا، مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں اس قوت کا لکھنے والا نہیں۔ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے، اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لاہور کے اسلام احمدیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! لاہور کے مشہور غیر احمدی رسالے تہذیب النسواں کے ایڈیٹر صاحب نے لکھا، مرزا صاحب مرحوم نہایت مقدس اور برگزیدہ بزرگ تھے، اور نیکی کی ایسی قوت رکھتے تھے جو سخت سے سخت دل کو بھی تسخیر کر لیتی تھی۔ وہ نہایت باخبر عالم، بلند ہمت مصلح اور پاک زندگی کا ایک نمونہ تھے۔ ہم انہیں مذہباً مسیح موعود تو نہیں مانتے، لیکن ان کی ہدایت اور رہنمائی مردہ روحوں کے لیے واقعی مسیحائی تھی۔ حضرت مسیح موعود نے کیا ہی خوب فرمایا،
یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔